أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين۔ ترجمہ: بے شک اللہ نے بہت سے مقامات میں تمہاری مدد فرمائی، اور حنین کے دن کو یاد کرو جب تمہاری کثرت نے تمہیں خود پسندی میں مبتلا کر دیا، تو یہ کثرت تمہارے کسی کام نہ آئی اور تم پر زمین اپنی وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ پھیر کر بھاگ گئے۔ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں مسلمانوں کو کافر پر غلبہ عطا فرمایا، جیسا کہ واقعہ بدر، قریظہ، نذیر، حدیبیہ، خیبر اور فتح مکہ میں ہوا۔ فرمایا اور حنین کے دن کو یاد کرو۔ حنین مکہ اور طائف کے درمیان ایک مقام کا نام ہے۔ تاریخ اسلام میں اس جنگ کا دوسرا نام غزوہ حوازن بھی ہے، کیونکہ اس لڑائی میں بنی حوازن سے مقابلہ ہوا تھا۔ غزوہ حنین کا مختصر واقعہ۔ فتح مکہ کے بعد عام طور سے تمام عرب کے لوگ اسلام کے حلقہ بگوش ہو گئے، کیونکہ ان میں اکثر وہ لوگ تھے جو اسلام کی حقانیت کا پورا یقین رکھنے کے باوجود قریش کے ڈر سے مسلمان ہونے میں توقف کر رہے تھے اور فتح مکہ کا انتظار کر رہے تھے۔ پھر چونکہ عرب کے دلوں میں کعبہ کا بے حد احترام تھا اور ان کا اعتقاد تھا کہ کعبہ پر کسی باطل پرست کا قبضہ نہیں ہو سکتا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کر لیا تو عرب کے بچوں کو اسلام کی حقانیت کا پورا یقین ہو گیا، اور وہ سب کے سب جوک در جوک بلکہ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے۔ باقی ماندہ عرب کی ہمت نہ رہی کہ اب اسلام کے مقابلہ میں ہتھیار اٹھا سکیں، لیکن مقام حنین میں حوازن اور ثقیف نام کے دو قبیلے آباد تھے جو بہت ہی جنگجو اور فنون جنگ سے واقف تھے۔ ان لوگوں پر فتح مکہ کا الٹا اثر ہوا اور ان لوگوں پر خواہ کی جاہلیت کی غیرت سوار ہو گئی۔ ان لوگوں نے یہ خیال قائم کر لیا کہ فتح مکہ کے بعد ہماری باری ہے، اس لیے ان لوگوں نے یہ طے کر لیا کہ مسلمانوں پر جو اس وقت مکہ میں جمع ہیں ایک زبردست حملہ کر دیا جائے۔ چنانچہ حضور بنور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن ابی حضرت رضی اللہ عنہ کو تحقیقات کے لیے بھیجا۔ جب انہوں نے وہاں سے واپس آ کر ان قبائل کی جنگی تیاریوں کو حال بیان کیا اور بتایا کہ قبیلہ حوازن اور ثقیف نے اپنے تمام قبائل کو جمع کر لیا ہے اور قبیلہ حوازن کا رئیس اعظم مالک بن عوف ان تمام افواج کا سپہ سالار ہے اور وہ 100 برس سے زائد عمر کا بوڑھا ہے۔ دریز بن السمہ جو عرب کا مشہور شاعر اور مانا ہوا بہادر تھا، بطور مشیر کے میدان جنگ میں لایا گیا ہے، اور یہ لوگ اپنی عورتوں، بچوں بلکہ جانوروں تک کو میدان جنگ میں لائے ہیں تاکہ کوئی سپاہی میدان سے بھاگنے کا خیال بھی نہ کر سکے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شوال 8 ہجری میں 12,000 کا لشکر جمع فرمایا۔ 10,000 تو مہاجرین و انصار وغیرہ کا وہ لشکر تھا جو مدینہ سے آپ کے ساتھ آیا تھا، اور 2,009 مسلم تھے جو فتح مکہ میں مسلمان ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کو ساتھ لے کر اس شان و شوکت کے ساتھ حنین کا رخ کیا کہ اسلامی افواج کی کثرت اور اس کے جاہ و جلال کو دیکھ کر بے اختیار صحابہ کرام کی زبان سے یہ لفظ نکل گیا کہ آج بھلا ہم پر کون غالب آ سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو ان حضرات کا اپنی فوجوں کی کثرت پر ناز کرنا پسند نہ آیا، چنانچہ اس فخر و نازش کا یہ انجام ہوا کہ پہلے حملہ میں قبیلہ حوازن اور ثقیف کے تیر اندازوں نے جو تیروں کی بارش کی اور ہزاروں کی تعداد میں تلواریں لے کر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے، تو وہ 2,009 مسلم اور کفار مکہ جو لشکر اسلام میں شامل ہو کر مکہ سے آئے تھے ایک دم سر پر پیر رکھ کر بھاگ نکلے۔ ان لوگوں کی بھگدڑ دیکھ کر انصار مہاجرین کے بھی پاؤں اکھڑ گئے۔ حضور تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظر اٹھا کر دیکھا تو گنتی کے چند جانثاروں کے سوا سب فرار ہو چکے تھے۔ تیروں کی بارش ہو رہی تھی، 12,000 کا لشکر فرار ہو چکا تھا، مگر خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے استقامت میں بال برابر بھی لغزش نہ آئی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ایک لشکر بلکہ ایک عالم کائنات کا مجموعہ بنے ہوئے نہ صرف پہاڑ کی طرح ڈٹے رہے بلکہ اپنے سفید خچر پر سوار برابر آگے بڑھتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری تھے
کہ میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ چونکہ بہت ہی بلند آواز تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ انصار و مہاجرین کو پکارو۔ انہوں نے جو یا معاشر الانصار اور یا للمہاجرین کا نعرہ مارا تو ایک دم تمام فوجیں پلٹ پڑیں اور لوگ اس قدر تیزی کے ساتھ دوڑ پڑے کہ جن لوگوں کے گھوڑے ازدحام کی وجہ سے نہ مڑ سکے، انہوں نے ہلکا ہونے کے لیے اپنے زرہیں پھینک دی اور گھوڑوں سے کود کود کر دوڑے اور کفار کے لشکر پر جھپٹ پڑے اور اس طرح جاں بازی کے ساتھ لڑنے لگے کہ دم زدن میں جنگ کا پاسا پلٹ گیا۔ کفار بھاگ نکلے، کچھ قتل ہو گئے اور جو رہ گئے وہ گرفتار ہوئے۔ قبیلہ ثقیف کی فوجیں بڑی بہادری کے ساتھ جم کر مسلمانوں سے لڑتی رہیں، یہاں تک کہ ان کے 70 بہادر کٹ گئے، لیکن جب ان کا علمبردار عثمان بن عبداللہ قتل ہو گیا تو ان کے بھی پاؤں اکھڑ گئے اور فتح مبین نے حضور رحمۃ اللہ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا بوسہ لیا اور کثیر تعداد اور مقدار میں مال غنیمت ہاتھ آیا۔ اس آیت سے 4 چیزیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، مسلمان کا حقیقی بھروسہ اللہ کی مدد پر ہونا چاہیے۔ نمبر 2، اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے، لیکن صرف اسی پر بھروسہ کرنا مسلمان کے شایان شان نہیں۔ نمبر 3، بعض اوقات چند لوگوں کی غلطی کا نتیجہ سب کو دیکھنا پڑتا ہے۔ نمبر 4، خود پسندی اللہ کو ناپسند ہے، لہذا اپنے ہر کمال کو اللہ کا فضل سمجھنا چاہیے، نہ کہ اپنے زور بازو کا نتیجہ، جیسا کہ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی شخص بھی کبھی پاکیزہ نہ ہوتا، البتہ اللہ پاکیزہ فرما دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ خود پسندی ایک انتہائی مذموم صفت ہے، اور اس صفت کے پیدا ہونے کے مختلف اسباب ہیں جن کی معرفت ہونے کی صورت میں ہی خود پسندی سے بچا جا سکتا ہے۔ لہذا خود پسندی کے کچھ اسباب اور ان کا علاج ذکر کرتے ہیں تاکہ اس مذموم وصف کو پہچان کر اس سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکے۔ نمبر 1 ہے حسن و جمال، شکل و صورت، صحت، قوت، اعضاء میں تناسب اور اچھی آواز۔ اس کا علاج یہ ہے کہ انسان جب شکل و صورت کی وجہ سے خود پسندی میں مبتلا ہو تو وہ اپنی باطنی گندگیوں پر غور کرے اور اپنے آغاز و انجام کے بارے میں سوچ بچار کرے اور یہ سوچے کہ کس طرح خوبصورت اور عمدہ بدن مٹی میں مل گئے، قبروں میں یوں بدبودار ہو گئے کہ طبیعتیں ان سے متنفر ہو گئیں، اور جب طاقت و قوت کی وجہ سے خود پسندی پیدا ہو تو وہ اس بات پر غور کرے کہ ایک دن کے بخار سے اس کا کیا حال ہو جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ طاقت پر اترانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس پر کوئی ادنا سی آفت نازل کر کے اس کی طاقت ہی سلب کر لے۔ نمبر 2، عقل اور سمجھداری۔ اس کا علاج یہ ہے کہ جب عقل اور سمجھداری کی وجہ سے خود پسندی پیدا ہو تو انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس نے اسے عقل عطا کی، اور عقل ظاہر ہو جانے سے خوف زدہ ہو، نیز بے وقوف لوگوں کی طرف دیکھے کہ وہ کس طرح اپنی عقلوں پر اتراتے ہیں لیکن لوگ ان پر ہنستے ہیں، اور اس بات سے ڈرے کہ کہیں وہ ان میں سے نہ ہو اور اس سے یہ بات معلوم بھی نہ ہو۔ نمبر 3، اچھا نسب۔ اس کا علاج یہ ہے کہ جب انسان اپنے اعلیٰ نسب اور اونچی نسبت کی وجہ سے اترائے تو وہ جان لے کہ اس کی یہ سوچ انتہائی جہالت پر مبنی ہے کہ اخلاق اور اعمال میں اپنے آباء و اجداد کی مخالفت کرنے کے باوجود وہ ان کے درجے تک پہنچ گیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اور اگر وہ ان کی پیروی کا دعویٰ کرتا ہے تو ان میں خود پسندی کہاں تھی، بلکہ ان میں تو خوف تھا، اور وہ اپنے آپ کو حقیر جانتے اور دوسروں کو بڑا سمجھتے اور اپنے نفس کی مذمت کرتے تھے۔ انہوں نے نسب کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کی عبادت، علم اور اچھی خصلتوں کی وجہ سے مقام و مرتبہ حاصل کیا تھا، لہذا اسے اس عمل کے ذریعے شرف حاصل کرنا چاہیے جس کی وجہ سے وہ معزز و محترم ہوئے۔ صرف نسب پر بھروسہ نہیں کر لینا چاہیے، کیونکہ قبائل میں شرکت اور نسب میں مساوات تو ان لوگوں کو بھی حاصل ہے جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتوں اور خنزیروں سے بھی زیادہ برے ہیں۔ نمبر 4، ظالم بادشاہوں اور ان کے مددگاروں سے تعلق۔ اس کا علاج یہ ہے کہ وہ اس بات پر غور کرے کہ جو لوگ اللہ کے غضب کے حقدار ہیں، اور اگر وہ قیامت کے دن ان کی ذلت و رسوائی، جہنم میں ان کی بگڑی صورتوں، بدبو اور گندگی کو دیکھ لے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ کیا اب بھی وہ ان سے تعلق پر اترائے گا یا ان سے کوئی تعلق نہ ہونے کا اظہار کرے گا؟
اور جو کوئی اسے ان کی طرف منسوب کرے اس پر اعتراض کرے گا۔ نمبر 5، بیٹوں، خادموں، رشتہ داروں، مددگاروں اور پیروکاروں کی کثرت۔ اس کا علاج یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی کمزوری کے بارے میں سوچے اور اس بات پر غور کرے کہ وہ سب اللہ تعالیٰ کے عاجز بندے ہیں اور وہ ذاتی طور پر کسی طرح کے نفع و نقصان کے مالک نہیں ہے۔ پھر وہ ان پر کس طرح اتراتا ہے، حالانکہ جب وہ مر جائے گا تو وہ سب اسے چھوڑ دیں گے اور اسے یوں قبر میں دفن کیا جائے گا کہ وہ اکیلا بھی ہوگا اور رسوا بھی۔ اس کے اہل خانہ، اولاد، قریبی رشتہ داروں اور جگری دوستوں میں سے کوئی بھی اس کے ساتھ نہ ہوگا۔ وہ اسے گلنے سڑنے کے لیے سانپوں، بچھوؤں اور کیڑے مکوڑوں کی خوراک بننے کے لیے قبر کے حوالے کر دیں گے اور وہ اس پر آنے والے عذاب کو دور نہیں کر سکیں گے، حالانکہ اس وقت اسے ان کی زیادہ حاجت ہوگی۔ اسی طرح قیامت کے دن بھی یہ بھاگ جائیں گے، اور جو لوگ تجھے سخت ترین حالت میں چھوڑ کر بھاگ جائیں تو ان میں کیا بھلائی ہے اور ان پر تو کس طرح اتراتا ہے۔ نمبر 6، مال۔ اس کا علاج یہ ہے کہ مال کے آفات، اس کے حقوق اور اس کی عظیم فتنہ سامانی کے بارے میں سوچے، فقراء کی فضیلت اور قیامت کے دن جنت میں ان کے سبقت لے جانے پر غور کرے، اور یہ بھی سوچے کہ مال تو آنے جانے والی اور ناپائیدار چیز ہے، اور یہ بھی دیکھے کہ کئی یہودیوں کے پاس اس سے زیادہ مال ہے تو وہ کس طرح اپنے مال پر اتراتا ہے۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین۔ ترجمہ: پھر اللہ نے اپنے رسول پر اور اہل ایمان پر اپنی تسکین نازل فرمائی، اور اس نے ایسے لشکر اتارے جو تمہیں دکھائی نہیں دیتے تھے، اور اس نے کافروں کو عذاب دیا، اور کافروں کی یہی سزا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ پھر اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تسکین نازل فرمائی کہ اطمینان کے ساتھ اپنی جگہ قائم رہے، اور اہل ایمان پر تسکین نازل فرمائی کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے پکارنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آ گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جنگ حنین میں بھاگ جانے والے مسلمان مومن ہی رہے، ان کی معافی ہو گئی، ان پر رب عز و جل نے سکینہ اتارا۔ اب جو ان پر اعتراض کرے وہ ان آیات کا مخالف ہے۔ نیز یہ بھاگ جانے والے ہی واپس ہوئے اور انہوں نے مار کا فتح کیا، لہذا یہ فتح گزشتہ خطا کا کفارہ ہو گئی۔ آیت مبارکہ میں تسکین اترنے کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہلے اور بقیہ کے لیے بعد میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ تسکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے نازل ہوئی اور پھر آپ کے فیضان سے بقیہ صحابہ پر اتری، اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ پہلے ہوا، ورنہ گھبرانے والے حضرات تو دوسرے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو میدان جنگ میں ڈٹے ہوئے تھے۔ فرمایا اور اس نے ایسے لشکر اتارے جو تمہیں دکھائی نہیں دیتے تھے، یعنی فرشتے جنہیں کفار نے ابلغ گھوڑوں پر سفید لباس پہنے امامہ باندھے دیکھا، یہ فرشتے مسلمانوں کی شوکت بڑھانے کے لیے آئے تھے۔ ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحیم۔ ترجمہ: پھر اس کے بعد اللہ جسے چاہے گا توبہ کی توفیق دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے، یعنی انہیں اسلام کی توفیق عطا فرمائے گا۔ چنانچہ حوازن کے باقی لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی توفیق دی، اور وہ مسلمان ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسیروں کو رہا فرما دیا۔ صحیح بخاری میں حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن تک حوازن کے وفد کا انتظار فرماتے رہے۔ جب وہ لوگ نہ آئے تو آپ نے مال غنیمت اور قیدیوں کو مجاہدین کے درمیان تقسیم فرما دیا۔ اس کے بعد جب حوازن کا وفد آیا اور انہوں نے اپنے اسلام کا اعلان کر کے یہ درخواست پیش کی کہ ہمارے مال اور قیدیوں کو واپس کر دیا جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سچی بات ہی پسند ہے، لہذا سن لو کہ مال اور قیدی دونوں کو تو میں واپس نہیں کر سکتا، ہاں ان دونوں میں سے ایک کو تم اختیار کر لو، مال لے لو یا قیدی۔ یہ سن کر وفد نے قیدیوں کو واپس لینا منظور کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کے سامنے ایک خطبہ پڑھا اور حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، یہ تمہارے بھائی تائب ہو کر آ گئے ہیں، اور میری یہ رائے ہے کہ میں ان کے قیدیوں کو واپس کر دوں، تو تم میں سے جو خوشی خوشی اس کو منظور کرے
وہ اپنے حصہ کے قیدیوں کو واپس کر دے، اور جو یہ چاہے کہ ان قیدیوں کے بدلے میں دوسرے قیدیوں کو لے کر ان کو واپس کرے، تو میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے جو غنیمت عطا فرمائے گا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے جو غنیمت عطا فرمائے گا میں اس میں سے اس کا حصہ دوں گا۔ یہ سن کر ساری فوج نے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب نے خوشی خوشی سب قیدیوں کو واپس کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح پتہ نہیں چلتا کہ کس نے اجازت دی اور کس نے نہیں دی، لہذا تم لوگ اپنے اپنے سرداروں کے ذریعے مجھے خبر دو۔ چنانچہ ہر قبیلہ کے سردار نے دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر عرض کر دیا کہ ہمارے قبیلہ والوں نے خوش دلی کے ساتھ اپنے حصہ کے قیدیوں کو واپس کر دیا ہے۔ سیرت ابن ہشام میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اموال غنیمت کی تقسیم سے فارغ ہو چکے تو قبیلہ بنی سعد کے رئیس زہیر ابو سرد چند معززین کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اسیران جنگ کی رہائی کے بارے میں درخواست پیش کی۔ اس موقع پر زہیر ابو سرد نے ایک بہت مؤثر تقریر کی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمارے خاندان کی ایک عورت حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کا دودھ لیا ہے۔ آپ نے جن عورتوں کو ان چھپروں میں قید کر رکھا ہے ان میں سے بہت سی آپ کی رضائی پھپھیاں اور بہت سی آپ کی خالائیں ہیں۔ خدا کی قسم، اگر عرب کے بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ نے ہمارے خاندان کی کسی عورت کا دودھ پیا ہوتا تو ہم کو اس سے بہت زیادہ امیدیں ہوتی، اور آپ سے تو اور بھی زیادہ ہماری توقعات وابستہ ہیں، لہذا آپ ان سب قیدیوں کو رہا کر دیجیے۔ زہیر کی تقریر سن کر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ متاثر ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ میں نے آپ لوگوں کا بہت انتظار کیا مگر آپ لوگوں نے آنے میں بڑی دیر لگا دی۔ بارگاہ میرے خاندان والوں کے حصہ میں جس قدر لونڈی غلام آئے ہیں میں نے ان سب کو آزاد کر دیا، لیکن اب عام رہائی کی صورت یہ ہے کہ نماز کے وقت جب مجمع ہو آپ لوگ اپنی درخواست سب کے سامنے پیش کریں۔ چنانچہ نماز ظہر کے وقت ان لوگوں نے یہ درخواست مجمع کے سامنے پیش کی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع کے سامنے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھ کو صرف اپنے خاندان والوں پر اختیار ہے، لیکن میں تمام مسلمانوں سے سفارش کرتا ہوں کہ قیدیوں کو رہا کر دیا جائے۔ یہ سن کر تمام انصار مہاجرین اور دوسرے تمام مجاہدین نے بھی عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا حصہ بھی حاضر ہے، آپ ان لوگوں کو بھی آزاد فرما دیں۔ اس طرح دفعتاً 6000 اسیران جنگ کی رہائی ہو گئی۔ نسائی شریف کی روایت میں ہے کہ جب حوازن قبیلے کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے قیدیوں کی رہائی کے بارے میں عرض کی تو آپ نے اپنے خاندان کے حصے میں آنے والے لونڈی غلاموں کو آزاد فرما دیا۔ اس کے بعد ان سے ارشاد فرمایا جب میں زور کی نماز پڑھوں تو تم سب کھڑے ہو کر یوں کہو ہم اللہ کے رسول کے وسیلے سے مسلمانوں سے اپنی عورتوں اور بچوں میں مدد چاہتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ استعانت کا لفظ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خاص نہیں ہے بلکہ یہ لفظ اللہ کے نیک بندوں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم۔ ترجمہ: اے ایمان والو، مشرک بالکل ناپاک ہیں تو اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب نہ آنے پائیں، اور اگر تمہیں محتاجی کا ڈر ہے تو عنقریب اللہ اپنے فضل سے اگر چاہے گا تو تمہیں دولت مند کر دے گا، بے شک اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے فرمایا ہے کہ مشرک بالکل ناپاک ہیں، یعنی ان کو باطن کے اعتبار سے ناپاک قرار دیا ہے کہ وہ کفر و شرک کی نجاست سے آلودہ ہیں۔ حکم دیا گیا کہ اس سال یعنی سن 9 ہجری کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب نہ آنے پائیں، نہ حج کے لیے نہ عمرہ کے لیے۔ یہاں مشرکین کو منع کرنے کے معنی یہ ہیں کہ مسلمان مسجد حرام شریف میں آنے سے روکیں۔ یہاں اصل حکم مسجد حرام میں آنے سے روکنے کا ہے، اور بقیہ دنیا بھر کی مساجد میں آنے کے متعلق بھی حکم یہ ہے کہ کفار مسجدوں میں نہیں آ سکتے، خصوصاً کفار کو عزت و احترام اور استقبال کے ساتھ مسجد میں لانا شدید حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کہنا کہ مسجد حرام شریف سے کفار کا منع ایک خاص وقت کے لیے تھا، اگر یہ مراد کیا نہ رہا
تو اللہ تعالیٰ پر صریح افتراء ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مشرک بالکل ناپاک ہیں تو اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب نہ آنے پائے۔ یوں یہ کہنا کہ کفار کے وفود مسجد نبوی میں اپنے طریقے پر عبادت کرتے تھے محض جھوٹ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد کریمہ کے سوا کوئی نشستگاہ تھی، جو حاضر ہوتا یہیں حاضر ہوتا۔ کسی کافر کی حاضری معاذ اللہ بطور استعلاء یعنی غلبے کے طور پر نہ تھی، بلکہ ذلیل و خوار ہو کر یا اسلام لانے کے لیے یا تبلیغ اسلام سننے کے واسطے ہوتی تھی۔ پھر فرمایا اور اگر تمہیں محتاجی کا ڈر ہے کہ مشرکین کو حج سے روک دینے سے تجارتوں کو نقصان پہنچے گا اور اہل مکہ کو تنگی پیش آئے گی، تو ان قریب اللہ اپنے فضل سے اگر چاہے گا تو تمہیں دولت مند کر دے گا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے انہیں غنی کر دیا، بارشیں خوب ہوئیں اور پیداوار کثرت سے ہوئی۔ مقاتل نے کہا کہ یمن کے لوگ مسلمان ہوئے اور انہوں نے اہل مکہ پر اپنی کثیر دولتیں خرچ کی۔ اگر چاہے فرمانے میں تعلیم ہے کہ بندے کو چاہیے کہ طلب خیر اور دفع آفات کے لیے ہمیشہ اللہ کی طرف متوجہ رہے اور تمام امور کو اسی کی مشیت سے متعلق جانے۔ اسی آیت پر مفتی احمد جرخانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی یہ نہ سمجھو کہ اگر حج میں کفار شریک نہ ہوئے تو تمہاری تجارتیں نہ چلیں گی، بلکہ اللہ مسلمانوں کی جماعت میں اتنی برکت دے گا کہ مسلمان حاجیوں سے یعنی مکہ کے تمام کاروبار چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ پورا فرمایا جو آج تک دیکھا جا رہا ہے، اگر چاہے اس لیے فرمایا کہ مسلمانوں کا توکل اللہ پر رہے نہ کہ آنے والے حاجیوں پر۔ قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ ترجمہ: وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ان میں سے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور نہ ہی آخرت کے دن پر، اور نہ وہ ان چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے، اور نہ وہ سچے دین پر چلتے ہیں، ان سے جہاد کرتے رہو حتیٰ کہ وہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھوں سے جزیہ دیں۔ اللہ پر ایمان لانا یہ ہے کہ اس کی ذات اور جملہ صفات و تنزیہات کو مانے اور جو اس کی شان کے لائق نہ ہو اس کی طرف نسبت نہ کرے۔ بعض مفسرین نے رسولوں پر ایمان لانا بھی اللہ پر ایمان لانے میں داخل قرار دیا ہے۔ تو یہودی اور عیسائی اگرچہ اللہ پر ایمان لانے کے دعوے دار ہیں، لیکن ان کا یہ دعویٰ باطل ہے، کیونکہ یہودی تجسیم و تشبیہ یعنی اللہ کا جسم ماننا اور اسے مخلوق کے مشابہ ماننا، اور عیسائی حلول کے معتقد ہیں، تو وہ کس طرح اللہ پر ایمان لانے والے ہو سکتے ہیں؟ ایسے ہی یہودیوں میں سے جو حضرت عزیر علیہ السلام کو اور عیسائی حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، تو ان میں سے کوئی بھی اللہ پر ایمان لانے والا نہ ہوا۔ اسی طرح جو ایک رسول کی تکذیب کرے وہ اللہ پر ایمان لانے والا نہیں۔ یہودی اور عیسائی بہت سے انبیاء کرام کی تکذیب کرتے ہیں، لہذا وہ اللہ پر ایمان لانے والوں میں نہیں ہے۔ آیت کا شان نزول: مجاہد کا قول ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روم سے قتال کرنے کا حکم دیا گیا، اور اسی کے نازل ہونے کے بعد غزوہ تبوک ہوا۔ قلبی کا قول ہے کہ یہ آیت یہود کے قبیلہ قریظہ اور نذیر کے حق میں نازل ہوئی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے صلح منظور فرمائی، اور یہی پہلا جزیہ ہے جو اہل اسلام کو ملا، اور یہی پہلی ذلت ہے جو ان کفار کو مسلمانوں کے ہاتھ سے پہنچی۔ فرمایا اور نہ وہ ان چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس کا آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں چیزوں کو حرام کیا ہے، یہ انہیں حرام قرار نہیں دیتے۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ یہ آیت کا معنی یہ ہے کہ توریت و انجیل کے مطابق عمل نہیں کرتے، ان کی تحریف کرتے ہیں اور احکام اپنے دل سے گھڑتے ہیں۔ سنن ابو داؤد ابن ماجہ میں حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سن لو مجھے قرآن کے ساتھ اس کا مثل ملا یعنی حدیث، دیکھو کوئی پیٹ بھرا اپنے تخت پر بیٹھے یہ نہ کہے کہ یہی قرآن لیے رہو، جو اس میں حلال ہے اسے حلال جانو
اور جس میں حرام ہے اسے حرام مانو، حالانکہ جو کچھ اللہ کے رسول نے حرام کیا وہ بھی اس کی مثل ہے جسے اللہ نے حرام کیا۔ اور حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ائمہ محققین تصریح فرماتے ہیں کہ احکام شریعت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سپرد ہیں، جو بات چاہیں واجب کر دیں، جو چاہیں ناجائز فرما دیں، جس چیز یا جس شخص کو جس حکم سے چاہیں مستثنیٰ فرما دیں۔ اس مضمون پر چند احادیث کا خلاصہ ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے عرض کرنے پر حرم میں اذخر گھاس کاٹ لینا جائز فرما دیا۔ نمبر 2، حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ کے لیے 6 مہینے کی بکری کی قربانی جائز فرما دی۔ نمبر 3، اکیلے حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کی گواہی کو 2 گواہوں کے برابر قرار دیا۔ نمبر 4، ایک صحابی کو اس کے روزے کا کفارہ اپنے پاس سے عطا فرما کر اسے اپنی ذات اور اہل خانہ پر خرچ کرنے کی اجازت فرما دی۔ پھر فرمایا حتیٰ کہ وہ جزیہ دیں۔ اس آیت میں اہل کتاب سے جزیہ لینے کا ذکر ہوا۔ اسلامی سلطنت کی جانب سے ذمہ کافروں پر جو مال مقرر کیا جاتا ہے اسے جزیہ کہتے ہیں۔ عرب کے مشرکین سے جزیہ قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کے لیے 2 ہی صورتیں ہیں، قبول اسلام یا جنگ۔ بقیہ دنیا بھر کے کافروں سے جزیہ پر صلح ہو سکتی ہے۔